یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے بوانا کے جے جے کالونی کے جھنڈا چوک پر 16 اکتوبر 2016 کو جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی نے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی ایک شاندار قومی یکجہتی کانفرنس یعنی راشٹریہ ایکتا سمیلن۔ اس قومی یکجہتی کانفرنس کے کنوینر رہے مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب۔ اس کانفرنس کے دوسرے کنوینر رہے مولانا مبشر عالم رشیدی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی کے۔ انہوں نے ہی اس کانفرنس کے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ استقبالیہ خطاب رہا قاری محمد ارشاد رحمانی صاحب صدر جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی۔ اس کانفرنس کے صدر رہے حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں کمیٹی کے جن لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: جناب محمد بادل صاحب، جناب صوفی حسیر الدین صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، بھائی محمد شعیب صاحب، بھائی راشد صاحب اور بھائی محمد جاوید صاحب سماجی کارکن۔ نیٹ ورک کیونکہ جبکہ اے دوستو جائے نیٹ ورک کیونکہ جبکہ اے دوستو ہے کنیکشن میرا ان کے مینار سے، اور دیکھنا ایک دن اے مبشر بے نوا، دیکھنا ایک دن اے مبشر بے نوا تیرا بھی میسج آئے گا دربار سے۔ اب میں جناب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان اور معزز شاعر اسلام مداح خیرالانام الانام بلبل باغ مدینہ جناب فدا حسین قاسمی صاحب کو پھر سے دوبارہ زحمت کلام دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ فدا حسین باہر سے آؤ تو کوئی بات بنے، فدا حسین باہر سے آؤ تو کوئی بات بنے، کلی کلی گل کھلاؤ تو کوئی بات بنے، ناز ہے جو تم کو اپنے لہجے پر، ناز ہے جو تم کو اپنے لہجے پر، نبی کی نعت سناؤ تو کوئی بات بنے۔ آپ کے حوالے فدا حسین قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، میں سب سے پہلے اس پروگرام کے لیے اور جو اس پروگرام کے جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے اور جو اس پروگرام کے کنوینرز ہیں ان کے لیے میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، غور سماعت فرمائیں۔ آتا ہو اس قومی یکجہتی کے پروگرام کے لیے ہی میں نے خاص طور سے لکھے ہیں، غور سماعت فرمائیں۔ آتا ہو نوازش۔ قومی یکجہتی ہوئی ہے آج دہلی میں فدا۔ بہت اچھے بھائی فدا صاحب، ماشاءاللہ فدا ہو گئے بھائی ہم تو، واہ 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 واہ۔ قومی یکجہتی ہوئی ہے آج دہلی میں فدا، قومی یکجہتی ہوئی ہے آج دہلی میں فدا، سارے چہروں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے چہروں پر خوشی ہے آج دہلی میں ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی فدا بھائی۔ قومی یکجہتی ہوئی ہے آج دہلی میں فدا، ماشاءاللہ، قومی یکجہتی ہوئی ہے واہ بھائی واہ فدا صاحب، ماشاءاللہ، دہلی میں فدا۔ بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ۔ نفرتوں کے بیج بوتے ہیں ان کے لیے چونکہ ایک پیغام ہے، بے شک، میں ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آتا ہو نوازش۔ اہل نفرت اور تعصب آج پھر حیرت میں ہے، اچھا بھائی، واہ 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 واہ۔ اہل نفرت اور تعصب آج پھر حیرت میں ہے، اہل نفرت اور تعصب آج پھر حیرت میں ہے، ایسے کہ ایسے ایک محفل سجی ہے آج دہلی میں فدا، قومی یکجہتی ہو
دہلی میں خدا، واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت اچھے بھائی۔ دوستو، ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت نفرتوں کے بیج بوتے رہتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ نفرتوں کے بیج بولتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آگ اگل رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں نے ان کے لیے کوئی اشعار لکھے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ عطا ہو نوازش۔ نفرتوں کے جو بیج بوئیں گے، ماشاءاللہ، بہت اچھا مصرع ہے۔ ایک شخص کی شرکت چاہوں گا میرے دوستو، مجھے کمزور نہ پڑنے دینا۔ اگر میں کمزور پڑوں گا آپ لوگ کمزور پڑیں گے۔ میں ان تمام نفرت اور تعصب پرستوں کے لیے یہ اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ سب میرا ساتھ دیں اس کے اندر انشاءاللہ۔ نفرتوں کے جو بیج بوئیں گے، نفرتوں کے جو بیج بوئیں گے، عزت خود ہی اپنی کھوئیں گے، عزت خود ہی اپنی کھوئیں گے۔ اس مصرے پر میں ایک ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں۔ وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے، اب بھی وہ سدھر جائے، وقت ہے اب بھی وہ سدھر جائے، کچھ دنوں بعد ورنہ روئیں گے، کچھ دنوں۔ نعرہ تکبیر، قومی یکجہتی کانفرنس، شاعر اسلام فدا حسین صاحب، ماشاءاللہ بھی بہت سے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ وقت ہے اب بھی وہ سدھر جائے، 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 کچھ دنوں بعد ورنہ روئیں گے، کچھ دنوں بعد ورنہ روئیں گے۔ دوستو، کچھ فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عطا ہو ارشاد۔ عزم و ہمت جوان رکھتے ہیں، اچھا ہے بھائی، اچھا ہے، عزم و ہمت جوان رکھتے ہیں، عطا ہو۔ عزم و ہمت جوان رکھتے ہیں، ہم دلوں میں قرآن رکھتے ہیں، عزم و ہمت جوان رکھتے ہیں، ہم دلوں میں قرآن رکھتے ہیں، کیا ڈرائے گا یہ زمانہ ہمیں، کیا ڈرائے گا یہ زمانہ ہمیں، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوب فدا حسین صاحب، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، ہمت جوان رکھتے ہیں، ہم دلوں میں قرآن رکھتے ہیں۔ دوستو، کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا۔ ایک کمبخت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں آیا تھا کہ اس کی رہائی کے بھی فیصلے چل رہے ہیں، اور بات یہ چل رہی ہے کہ اس کو کچھ دنوں کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ وہ اب تک زندہ ہے، میں نے اس کے اوپر کچھ اشعار کہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ عطا ہو ارشاد۔ میرے نبی کا قرینہ ابھی بھی باقی ہے، میرے نبی کا قرینہ ابھی بھی باقی ہے، دلوں میں لوگوں کے کینہ ابھی بھی باقی ہے، دلوں میں لوگوں کے کینہ ابھی بھی باقی ہے، رسول پاک کی، رسول پاک کی جس نے بھی کی ہے گستاخی، مجھے ہے غم و کمینہ ابھی بھی باقی ہے، مجھے ہے غم و کمینہ ابھی بھی باقی ہے۔
جب میں نے یہ اشعار لکھے تھے تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے کمینہ لفظ اس کے اندر استعمال کیا ہے. دوستو, جس نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس شخص کو کمینہ اور کمبخت, بلکہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا گندا انسان بھی کہا جائے تو وہ بھی کم ہے. کمینہ ہی کہا تو اس کو کیا کہا ہے. بے شک میرے نبی کا قرینہ ابھی بھی باقی ہے, رش دلوں میں لوگوں کے کینہ ابھی بھی باقی ہے. دوستو, ابھی حالیہ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے یکساں سول کوڈ کا. پورے ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی باتیں چل رہی ہے. مسلم پرسنل لا کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے. میں نے کل ہی یہ شعر لکھے ہیں, اب تک میں نے کہیں پر اس کو پڑھا نہیں ہے. آج ناظم مشاعرہ صاحب نے کچھ دنوں پہلے یہاں پر یہ اشعار پڑھ دیے تھے, میں اس کو ترنم میں پڑھ رہا ہوں, بغور سماعت فرمائیں. ہمارا ملک یکساں کوڈ سے چل ہی نہیں سکتا, صاحب نے ابھی 2 دن پہلے اخبار میں کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر چونکہ ہر 100-200 کلومیٹر کے بعد ہر زبان بدل جاتی ہے, تہذیب بدل جاتی ہے, اس لیے ہندوستان کے اندر کبھی بھی یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. یہ اچھی آواز ہے, عطا ہو بھائی, عطا ہو. ہمارا ملک یکساں کوڈ سے چل ہی نہیں سکتا, ہمارا ملک یکساں کوڈ سے چل ہی نہیں سکتا, حمایت جو کرے اس کی پس دیوار کر دیں گے, حمایت جو کرے اس کی پس دیوار کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جو مسلم پرسنل لا میں دخل انداز کرتا ہے رہے اوقات میں ورنہ ذلیل و خوار کر دیں گے, اوقات میں ورنہ ذلیل و خوار کر دیں گے. ہمارا ملک یکساں کوڈ سے چل ہی نہیں سکتا, حمایت جو کرے اس کی پس دیوار کر دیں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ, یقیناً مدینہ کی گلیوں سے لے کر کے ہندوستان کا بھی شعر کرایا جناب بھائی فدا حسین قاسمی نے, اور وہ کملیش تیواری ملعون اور پلید اور گندا جتنا کچھ کہہ لیجئے سب سے برا ظالم کملیش تیواری کے بارے میں جناب بھائی نے اشعار پڑھے. یقیناً یہ اس سے بھی برا ہے. اور حضرت نے کچھ قومی یکجہتی کے بھی اشعار پڑھے, اور یہ شعر میرا حضرت کے حوالے سے جناب بھائی فدا حسین کے حوالے سے کہ نہ تیرا نہ میرا ہندوستان سب کا ہے, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, ہندوستان سب کا ہے, اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے, اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھائی نہیں دیتی, جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھائی نہیں دیتی مہاساگر بنانے میں, مگر مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. یقیناً مہاساگر نہ بنتا اگر تمام ندیوں کو اس میں نہ جوڑا جاتا. اسی لیے ہندوستان کی شان, ہندوستان کی پہچان قومی یکجہتی ہے, کیونکہ یہاں مسلمان رہتے ہیں, یہاں میرے محترم بزرگ کو دوستو عیسائی رہتے ہیں, یہاں سکھ رہتے ہیں, اور ہم سب مل کر کے عید اور دیوالی مناتے ہیں. اسی لیے اس کو ہندوستان کہتے ہیں, سب سے پیارا ہندوستان, سب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے, تو دوستو یہ تھا جمعیت علماء ہند دہلی کا ایک خاص جلسہ کانفرنس جو آپ تک پہنچی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسے, آپ کے کلچرل پروگرام, مشاعرے, کوی سمیلن ہماری ٹیم کور کرے اور انٹرنیٹ کی دنیا تک پہنچے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. ہمارا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے.